جیسا آپ بیان فرما رہے تھے کہ کفار مکہ یہ ایک غرور اور تکبر کی بنا پر بدر کے میدان پہ جمع ہوئے اور صرف اپنا ایک رعب جمانے کی خاطر اور مسلمانوں پر اپنی ایک ہیبت بٹھانے کے لیے یہ جمع ہوئے. انجام سے تو غافل تھے. ان کے انہی غرور اور تکبر کی ایک مثال جو ہے وہ کتب میں بیان کی جاتی ہے کہ ابو جہل انہوں نے اپنا ایک جاسوس عمیر بن وہب نام کا جو ہے یہ جاسوسی کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا. یہ مسلمانوں کے لشکر کے صحابہ اکرام کے حال احوال دیکھ کر یہ واپس آیا اور واپس آیا تو ابو جہل نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے لشکر کے احوال کیا ہیں. تو اس نے بتایا کہ کوئی اتنی زیادہ خاص تعداد نہیں ہے, یہ ہے کہ وہ 3 اونٹ تک کھا سکتے ہیں, یعنی ایک وقت کے کھانے میں 3 اونٹ تک کھا سکتے ہیں. تو ابو جہل کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ 300 کے آس پاس قریب اتنے ہی ہیں. تو کہنے لگا کہ ہاں ایسے ہی ہیں. تو جنگی صورتحال ان کی کیا ہے پوچھا تو کہا کہ جنگی صورتحال بھی کوئی ان کی خاص واضح نہیں ہے, لڑنے کے لیے ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے اور اپنی حفاظت کے لیے ان کے پاس کوئی زیریں بھی نہیں ہیں, اور ان کی بہادری کا انداز آپ اس سے لگا لیں کہ ان کے جو پیٹ ہیں وہ ان کی کمروں سے جڑے ہوئے ہیں, یعنی بالکل لاغر اور کمزور قسم کے ہیں, بدن پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہ لوگ لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں. تو جب ابو جہل نے عمیر بن وہب کی یہ رپورٹ سنی نا, تو چونکہ یہ تو پہلے ہی غرور و تکبر میں تھے تو یہ مزید تھوڑا تکبر میں آیا, اور اس نے جتنے بھی رؤسا تھے, جتنے بھی کفار مطلب کہ سردار آئے ہوئے تھے, ان سرداروں کو اس نے اپنے خیمے میں بلوا لیا. بدر کے میدان میں؟ جی بدر کے میدان میں. ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے, یہ جنگ سے پہلے کے حالات و واقعات ہیں. اس نے ان تمام سرداروں کو اپنے خیمے میں بلا لیا, میٹنگ کی, اور میٹنگ کر کے ان کو کہتا ہے کہ میں نے عمیر بن وہب کو بھیجا تھا مسلمانوں کے لشکر کی حالت دریافت کرنے کے لیے, تو یہ کچھ کہہ رہا ہے, اس کی باتیں سنیں. تو عمیر بن وہب نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سارا بیان کیا کہ ان کی یہ حالت ہے. جب یہ حالت بیان کی تو اب ابو جہل تھوڑا سا مزید تکبر میں آیا, اور اس نے کفار جو سردار تھے میٹنگ میں آئے ہوئے تھے ان کو کہا کہ کل لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی, کل جنگ نہیں ہونے والی ہے, لہٰذا تم یوں کرو کہ تم رسیاں اکٹھی کر لو, ہم ان مسلمانوں کو اپنی اونٹنیوں کی پشتوں پر باندھ کر مکے میں لے کے جائیں گے. یعنی کل لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی. جن کی یہ حالت ہو وہ ہم سے بھلا کیسے لڑ سکتے ہیں, وہ تو غرور تکبر میں تھے کہ ہم اتنی تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں, بدن پر کپڑے پھٹے پرانے ہیں, اپنی حفاظت کے لیے زیریں نہیں ہیں, لڑنے کے لیے تلواریں نہیں ہیں, کچھ ہے بھی نہیں, تو یہ کیسے لڑیں گے. اللہ اکبر. اس نے یہ رپورٹ جب بیان کی نا تو یہ کہا کہ کل لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی, ہم ان کو ایک ایک کر کے اپنی اونٹنیوں کی پشتوں پر باندھیں گے, اور باندھنے کے بعد ہم ان کو مکے میں لے جائیں گے اور حرم میں ان کو لٹکائیں گے, باندھیں گے, اور پھر ان کا بتائیں گے مکہ والوں کے کہ یہ دیکھو جی یہ نئے دین کے دعوے دار ہیں, اپنی حفاظت تو کر نہیں سکتے ہیں. تو یوں کچھ اس نے زیادہ جملے بولے. جب یہ جملے بولے نا تو عمیر بن وہب جو جاسوسی کر کے آیا ہوا تھا اس نے اب آگے گفتگو کی. وہ جتنے بھی سردار بیٹھے ہوئے تھے ان سرداروں سے کہنے لگا کہ ولاکن رأیت یا معاشر قریش, اے قریش کے سرداروں, تم یہ کہتے ہو کہ کل لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ ہم ان کو اپنی اونٹنیوں کی پشتوں پر باندھ کر مکے میں لے کے جائیں گے. واللہ میں یہ دیکھ کے آیا ہوں کہ البلایا تحمل المنایا, کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پر نری موتوں کو لے کر آئی ہیں. میں نے ان لوگوں کو زخمی سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان کی حالت یہ ہے کہ کل اگر لڑائی ہو گئی نا تو ان میں سے کوئی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک تمہارے ایک ایک سردار کو وہ مار نہیں دیتا ہے, اور اگر کل میدان جنگ میں تمہارا ایک ایک بندہ ان کے ایک ایک ہاتھوں مر گیا تو پھر تمہاری زندگی پر افسوس ہے. نہ تو وہ لڑنے والے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور تمہارے اتنے بندے اگر وہ کل مار دیتے ہیں تو پھر تمہاری زندگی پر افسوس ہے. تم کہتے ہو کہ لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی, میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آج اس وقت رات کی تاریکی میں تم اپنی جان بچا کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ, ورنہ کل تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ. یہ عمیر بن وہب کے الفاظ تھے جب سردار سارے جمع تھے. جب ابو جہل ان کو کہہ رہا تھا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی, ہم ان کو
زندہ پکڑ کر قیدی بنا کر لے کے جائیں گے. تو عمیر بن وہب نے یہ کہا کہ تم ان کو قیدی بنانے کی باتیں کرتے ہو, میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں رات کی تاریکی میں اپنی جان بچا کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ, وگرنہ کل تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ مسلمانوں کی جذبہ تھا, جوش تھا, جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک حکم پر سب کچھ جان نثار اور جان لٹانے کے لیے آ گئے تھے. یہ ان کی حالت اور کیفیت تھی. اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک اشارے پر بغیر تیاری کے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یہ صحابہ اکرام کا ایک عشق تھا, ایک جذبہ تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا, بس یہ دیکھا کہ ہمیں بلایا کس کی جانب سے جا رہا ہے, اور ان کو ان کا تکبر لے بیٹھا, ان کو ان کا تکبر لے بیٹھا. یقیناً